السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النحل شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت حق اور نظام ربوبیت اور رحمت کی عالمگیر بخششیں کے متعلق بتایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے منکرین حق کو، جو حق کے منکر تھے نا، ان سے کہا ہے کہ مکافات عمل کے لیے جلدی نہ کریں۔ اللہ کا عذاب جلد آ کر رہے گا، آنے والا ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہجرت ہونے والی تھی۔ تو تم اس ظلم میں نہ مبتلا رہنا کہ تمہارے جھوٹے خدا تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد کریں گے تمہاری۔ پھر وحی کی حقیقت بھی اس میں بیان کی ہے۔ پھر تخلیق بالحق اور نظام ربوبیت اور رحمت کے متعلق بھی بیان کیا ہے۔ منکرین کو سمجھایا گیا ہے ہر طریقے سے۔ آتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، یعنی کہ اللہ کا عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ فلا تستعجلوا، بس تم جلدی نہ کرو۔ جیسے وہ کہتے تھے نا، فوراً ہی لے آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ عذاب۔ وہ ڈرتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کون سا عذاب ہے، ایسے ہمارے سے جھوٹ بول رہے ہیں یہ، نعوذ باللہ۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ آت امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، تو اے کافرو تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے اور اس کی ذات بلند و بالا ہے جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے۔ ينزل الملائکہ، تو اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ۔ یہاں روح جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہہ سکتے ہیں، وہی کے ساتھ بھیجتا ہے اللہ فرشتوں کو، من امرہ، اپنے حکم سے۔ فرشتے بھیجتا ہے نا، وہی دے کے اللہ۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لوگوں کو متنبع کرتے ہیں۔ اللہ ما یشاء، جس پر چاہتا ہے اللہ بھیج دیتا ہے فرشتے، یعنی اپنے پیغمبروں میں سے، ومن عبادہ ہی، اور اپنے بندوں میں سے۔ انذروا، کہ وہ ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا فتقون، کہ آپ لوگ ڈرائیں کس کو؟ کافروں کو، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہو، بے شک کوئی نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا، مگر، انا، مگر میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ تو اللہ تو بلند و بالا ہے جو یہ شریک بناتے ہیں ان سے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، اور پھر وہ ہو گیا جھگڑالو، وہ اعلانیہ جھگڑالو بن گیا۔ والانعام، اور یہ جو چوپائے ہیں نا، خلقہا، اسی نے پیدا کیے، لاکم، تمہارے واسطے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی نے پیدا کیے، یعنی میں نے ہی پیدا کیے تمہارے واسطے۔ سبحان اللہ۔ فیہا دفء، جس میں
गर्मी पहुंचाने का सामान है तुम्हारे लिए, यानी उनकी जो ऊन है उसको उतार के उससे कंबल बनते हैं, और हमें स्वेटर वगैरह हम बनाते हैं, और जो भी गर्म कपड़े हम पहनते हैं वो उनसे बनते हैं। तो कितने इसमें हमारे लिए सहूलतें अल्लाह ने फराहम की। व मनाफ़े व मिन्हा ताकुलून, और इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं, और उनका गोश्त भी हम खाते हैं। सुभान अल्लाह। वलकुम फ़ीहा जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून, और तुम्हारे लिए उसमें शान है। क्या शान है? जिस वक्त तुम शाम को उनको चरा कर लाते हो, हीना तुरीहून, तुम उनको शाम को चरा कर लाते हो, तो वो जब आते हैं इस शान से आते हैं कि अल्लाह की शान नज़र आती है। सुभान अल्लाह। वही ना तसरहून, और जब तुम सुबह उन्हें चराने के लिए लेके जाते हैं। ये अल्लाह की अजीम निशानियों में से एक निशानी है। व तहमिलू अस्कालकुम, और ये जो हैं जानवर वो तुम्हारे लिए बोझ तुम्हारा उठाते हैं। तुम्हारे पास वज़न है तो तुम नहीं उसको उठा के दूसरी जगह ले जा सकते, तो ये तुम्हारे काम करते हैं। अल्लाह ने ये सब तुम्हारे ही लिए पैदा किए हैं, तो फिर क्यों इतना कुछ अल्लाह ने इतनी नेमतें दिए, फिर क्यों नहीं तुम अल्लाह को मानते। व तहमिलू अस्कालकुम इला बलादिन लम तकून बालिग़ीह इल्ला बिशिक्किन अन नफ्स, कि जब ये उठा के लेके जाते हैं तुम्हारे लिए बोझ को, और फिर वो पहुंचा देते हैं जहाँ तुम उसे पहुंचाना चाहते हो। तो अगर तुम्हें खुद उठाना पड़े तो तुम तो हलकान हो जाओ उसको उठाते, उठा ही ना सको। देखो अल्लाह ने तुम्हारे हर ज़रूरत का इंतज़ाम किया है। इन्ना रब्बकुम ला रऊफ़ुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब निहायत शफ़क़त करने वाला है, मेहरबान है। वल खैला वल बेगाला वल अमीरा लितरकबूहा वज़ीनत व यखलुकु मा ला तालमून। अल्लाह फरमा रहा है वल खैला, और घोड़े, वल बेगाला, और खच्चर, वल हमीरा, और गधे, लितरकबूहा, ताकि तुम उन पर सवार हो जाए। अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया तुम्हारी सवारी के लिए। उसी ने घोड़े, खच्चर, गधे तुम्हारी सवारी के लिए बनाए। वज़ीनता व यखलुकु मा ला तालमून, और उसने तुम्हारे लिए जीनत भी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हें दे दी है अल्लाह ने। यखलुकु मा ला तालमून, और वो पैदा करता है जो तुम जानते ही नहीं, वो चीज़ें वो पैदा करता है जो तुम जानते ही नहीं। ज़मीन की गहराइयों में क्या चीज़ है, समुद्र की गहराइयों में क्या चीज़ है, वो सब हमारे लिए मुनाफा बख्श चीज़ें हैं, हमें पता ही नहीं। बोला शाला व अलल्लाह कसदुल सबीले व मिन्हा जायर, और अल्लाह ही तक ये रास्ता पहुंचता है। अलल्लाह कसदुल सबीले, और ये तो अल्लाह ही का रास्ता है, सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता जो है वो अल्लाह का रास्ता है। व मिन्हा जायरुन, और उस रास्ते में उसमें अगर सीधा ना चलोगे, भटक जाओगे, तो टेढ़े रास्ते भी हैं। अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे तो टेढ़े रास्ते भी हैं। उन पगडंडियों पे चल पड़ोगे तो वहाँ मुसीबतें, तकलीफ़ें हैं। बोला शाह लहादा को तुम अजमाइन, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें सीधी राह पर ही चला देता, सबको सीधी राह पर चला देता। लेकिन ये अल्लाह का दस्तूर नहीं है, अल्लाह का कानून नहीं है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें आज़ादी देता है। दोनों रास्ते दिखा दिए अल्लाह ने, तुम जिस पे चलना चाहो चलो, ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। अल्लाह फोर्स नहीं करता, जो करना है करो। दोनों रास्ते दिखा दिए,
تاریکی بھی دکھا دی، اندھیرے بھی دکھا دیے، مشکل راستے بھی دکھا دیے، آسان راستے بھی دکھا دیے، سیدھے راستے بھی دکھا دیے اور ٹیڑھے راستے بھی دکھا دیے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم جس راستے پر چلنا چاہو چلو۔ عقل بھی تو دی ہے نا اللہ نے، اس عقل سے تم کیوں نہیں کام لیتے؟ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بارشوں کے ذریعے سے نازل کیا، جس کو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتے ہو نا۔ ومنہ شجر، اور اسی سے درختوں کو تم شراب کرتے ہو۔ وفیہ تسیمون، اور اسی سے تم اپنے جانوروں کو پلاتے ہو۔ جب تم چرانے جاتے تو وہ پانی بھی پیتے ہیں نا، اسی میں سے پیتے ہیں نا جو اللہ نازل کرتا ہے، برساتا ہے۔ وَيُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، اسی نے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کی۔ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے ہی لیے کھیتی، زیتون کی، یعنی زیتون کے پھل پیدا کرتا ہے، کھجوریں پیدا کرتا ہے اور انگور پیدا کرتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف تمہارے ہی لیے کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، تو وہ اس میں، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اپنے دماغ سے کام لو، عقل سے سوچو کہ اتنا کچھ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم کیا اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل سکتے؟ بدنصیبی ہے انسان کی کہ اگر وہ بھٹک جائے۔ اپنے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ نعمتیں نہ دیتے تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دی رات اور دن۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی مسخر کر دیے اسی کے حکم سے۔ اللہ نے تمہارے لیے رات، دن، سورج، چاند، ستارے سب کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، یعنی کہ تمہارے لیے کام پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ تمہارے ہی لیے کام کر رہے ہیں دن رات اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو پھر کیوں نہیں تم اللہ کو مانتے ہو؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا دماغ پہ زور دو تو تم سمجھ جاؤ گے۔ یہ تم تو سمجھ آنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود بھی تم نہیں سمجھنے کی طرف آتے، وہ اڑے ہوئے ایک ہی بات پہ۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور پھر اس نے جو پیدا کیا تمہارے لیے، کیا پیدا کیا؟ مختلف قسم کے رنگ برنگی چیزیں، مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول، کیا کچھ نہیں پیدا کیا اس نے تمہارے لیے۔ وہ سب جو پیدا کیے وہ تمہارے ہی زیر فرمان ہے، تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی تو ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، کس کو؟ سمندر کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی تو ہے، میں ہی تو ہوں جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کام پہ لگا دیا سمندر کو بھی تمہارے لیے۔ تاکہ تم اس میں سے کھاؤ، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، اس میں سے تم کھاؤ، لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ تازہ مچھلیوں کا گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالو، مِنْهُ، اس میں سے، تم اس میں سے نکال لو، حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس میں سے جولری نکال لو، زیور نکال لو، اور اس کو تم پہنتے ہو، نکالتے ہو اور پہنتے ہو۔ سچے موتی ہوتے ہیں، ریئل پرل، وہ سب سمندر سے ہی نکلتے ہیں، تو ان کو تم پہنتے، وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی کہ اتنے خوبصورت سمندر کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ نے چھپائی ہیں ہمارے لیے۔ نکالو اور یوز کرو، اپنی عقل سے کام لے کے انہیں نکالو اور استعمال کرو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور اس نے یہ جو تم کشتیاں دیکھتے ہو نا، مواخرہ، وہ پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، جہاز کہہ لو، جہاز پانی کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں، اور سمندروں میں تو کشتیاں نہیں چل سکتی نا، جہاز ہی چلیں گے، تو وہ کیسے چلتے ہیں؟ پانی ایسے لگتا ہے کہ پانی کو پھاڑ رہی ہیں، چیر رہی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کریں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں نا، اپنا بزنس ہے ان کا، تو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ برکتیں دیتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ڈال دیے اس نے زمین میں پہاڑ۔ کیوں ڈال دیے؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ جھکنا پڑے، زمین جو ہے ہلنے نہ لگ جائے تم کو لے کر، اور اس نے اس میں نہریں بھی جاری کر دی اور راستے بھی بنا دیے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دی، تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے، تمہارے لیے اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے۔ جیسے کیل ٹھوک دیتے ہیں نا کسی جگہ میں، تو وہ کیل ایک طرح کے سمجھ لیں کہ اللہ نے کیل ٹھوک دیے کہ وہ زمین ہلے نہ۔ سبحان اللہ، کس قدر عالی شان اللہ کی تخلیق ہے۔ وہ علامات، تو یہ سب جو ہیں نشانیاں ہیں اللہ کی۔ وَبِالنَّجْمِ وَهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یہ ستارے جو ہیں ان میں بھی راستے معلوم کرتے تھے پرانے زمانے میں لوگ، تو اب تو نئے نئے جدید راستہ دیکھنے کے اور ریڈار وغیرہ آ گئے ہیں، جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس سے دیکھتے ہیں۔ یوں پہلے تو ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے نا۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا وہ جو پیدا کرے وہ ویسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو؟ اب تم اللہ کے شریک بناتے ہو تو ان شریکوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو پھر کیوں تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں؟ افلا تذکرون، پھر تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، لا تحصوها، تو تم نہیں گن سکتے، ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، زبان سے کہہ لو بس شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ تو پھر بہت خوش ہوگا نا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ بندہ میرا شکر گزار ہے، تو اس کے عوض اللہ اسے اور زیادہ دیتا ہے۔
वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रुना व मा तुलिनून, और अल्लाह जानता है जो तुम छिपाते हो और जो जाहिर करते हो। जो तुम छिपाते हो वो भी अल्लाह जानता है, जो तुम जाहिर करते हो वो भी जानता है, क्योंकि अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है। अल्लाह को तो हाजत ही नहीं कि कोई उसको बताए। वल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम युख़्लक़ून, और जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा किसी दूसरी हस्ती को, जैसे ये अल्लाह के शरीक जो बना लेते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, तो उन्होंने तो कोई चीज़ भी पैदा नहीं की। ला यख़्लुक़ूना, नहीं वो बना सकते, ला नहीं यख़्लुक़ूना, वो बना सकते, शैअन कोई भी चीज़, वहुम युख़्लक़ून, और वो खुद भी बनाए गए हैं, वो तो खुद ही अल्लाह ने उनको बनाया है। मतलब जो इन्होंने शरीक बनाए हैं, जैसे वो अपने सरदारों को शरीक बना लेते थे, अपने को लीडरों को शरीक बना लेते थे, अपने उलमा को शरीक बना लेते थे, बुतों की मूर्तियों को शरीक बना लेते थे। तो ये तो इंसाफ की बात नहीं है। अमवातुन गैर अहयाय, ये तो मुर्दे हैं, इनमें ज़िंदगी नहीं है। ज़ाहिर मुर्दों को जो भी कहता रहा वो तो नहीं सुनता ना, ऐसे ये लोग हैं मुर्दों की तरह, इनको जो भी कहते रहो ये नहीं सुनते, ये बेजान हैं, जिंदा नहीं है। वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, और नहीं वो जानते कि कब वो उठाए जाएंगे। ये तो उन्हें मालूम ही नहीं, उनको बताओ भी तो कहते हैं ये तो गुजरे हुए ज़माने की कहानियाँ हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें शऊर ही नहीं है कि हम उठाए भी जाएंगे क़यामत के रोज़। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद अल्लाह ही है जो कि यकता है। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति कुलूबुहुम मुनकिरातुम व हुम मुस्तकबिरून, बस वो लोग जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, उनके दिल इनकार करते हैं, इन सब चीज़ों से वो इनकार करते हैं और वो तकब्बर करते हैं, यानी गुरूर करते हैं हर बात पर। ला जरामा अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। अल्लाह तो सब कुछ जानता है, अल्लाह को दिलों के राज भी जानता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक अल्लाह तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वाइज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ला रब्बुकुम, जब उनसे कहा जाता है कि क्या चीज़ उतारी आपके तुम्हारे रब ने, कालू, तो वो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। ले यामिलू औज़ारहुम कामिलातन यौमल क़ियामत, तो वो उठाएंगे औज़ारहुम अपने बोझ, कामिलातन पूरे के पूरे मुकम्मल तौर पर वो अपने बोझ उठाएंगे, गुनाहों के बोझ उठाएंगे, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन। वमिन औज़ारे अल्लज़ीना, और उन लोगों के बोझ भी वो उठाएंगे, युदिल्लूनहुम, जिन्होंने उनको जिनको वो गुमराह करते हैं, बग़ैर इल्म के। अला सा मा याज़िरून, देखो बहुत बुरा है जो वो बोझ उठाते हैं, कि ये जो लोग हैं ये अपना भी क़यामत के दिन अपने गुनाहों का भी बोझ उठाएंगे और उन लोगों का भी गुनाहों का बोझ उठाएंगे जिनको उन्होंने गुमराह किया था।
اپنے راستے پہ چلایا تھا، تو پھر بہت ہی برا ہوگا ان کا انجام۔ جزاک اللہ۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 25 تک مکمل کیا، باقی کل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت دے۔ اللہ ہماری عاقبت آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔